یہ واقعہ اس عظیم پیغمبر کی ہے جو خاص طور پر روح اللہ کہلائے۔ ان کی پیدائش بھی عجوبہ تھی، ان کی زندگی میں معجزہ اور ان کا دنیا سے پردہ کرنا بھی ایک ایسا راز جسے اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا۔ بات شروع ہوتی ہے ایک پاک صاف لڑکی مریم سے۔ وہ ایسی نیک تھی کہ فرشتے ان کے پاس اللہ کی طرف سے جنت کا کھانا لاتے تھے۔ ایک روز مریم خاموش تھی کہ اللہ کا فرشتہ جبریل انسان کے روپ میں سامنے آئے۔ فرشتے نے کہا اللہ تمہیں ایک بیٹا دینے والا ہے، بنا باپ کے، وہ اللہ کی نشانی ہوگی۔ مریم چونک گئی، لیکن اللہ کا حکم تھا صرف کہہ دے ہو جا، اور ایسا ہی ہوا۔ مریم نے ایک بچے کو جنم دیا جن کا نام عیسیٰ رکھا گیا۔ جب مریم اس بچے کو لے کر آئی تو لوگوں نے طعنہ دیا، الزام لگایا، لیکن اس وقت ایک حیرت انگیز ماجرا ہوا۔ بچے نے پالنے میں ہی بولنا شروع کر دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں اور مجھے نبی بنائے۔ چھوٹے بچے کی بات نے سب کے منہ بند کر دیے۔ یہ اللہ کا پہلا اشارہ تھا کہ یہ بچہ عام نہیں بلکہ بہت خاص بچہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے، انہوں نے بنی اسرائیل قوم کو اللہ کی طرف بلانا شروع کیا۔ یہ قوم جاہل اور لالچی ہو چکی تھی۔ انہیں اپنی بات پر یقین دلانے کے لیے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے چمتکار دیے جو آج تک کسی نے نہیں دیکھے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جو بھی کوڑھی یعنی بھیانک بیماری سے مبتلا ہوتا آتا، وہ اللہ کا نام لے کر ہاتھ پھیرتے اور بیماری چھو منتر ہو جاتی۔ پیدائشی اندھا سامنے آتا، وہ دعا کرتے اور آنکھوں میں روشنی آ جاتی۔ سب سے عجیب بات کہ وہ اللہ کے حکم سے مردوں کو بھی آواز لگاتے اور وہ اپنی قبروں سے زندہ اٹھ کھڑے ہوتے تھے۔ ایک بار انہوں نے تھوڑی سی مٹی لی، اسے چڑیا کی شکل دی، پھر اللہ کے حکم سے پھونک ماری اور وہ مٹی ایک چڑیا بن کر فوراً اڑ گئی۔ لوگوں نے دیکھا کہ یہ انسان ڈاکٹر نہیں، جادوگر نہیں، بلکہ سیدھا اللہ سے جڑا ہوا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی یہ شہرت اور معجزے وہاں کے یہودی دھرم گرو کو چبھنے لگی۔ انہیں لگا یہ تو ہماری حکومت چھین لے گا۔ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو چپ کرانے کے لیے ایک خطرناک چال چلی۔ انہوں نے رومی بادشاہ کے سپاہیوں سے مل کر انہیں سولی پر چڑھانے کا پلان بنایا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے 12 دوستوں میں ایک تھا یہودا۔ یہ لالچی تھا۔ دشمنوں نے اسے چاندی کے کچھ سکے دیے اور اس نے عیسیٰ علیہ السلام کا پتہ بتا دیا۔ رات کا وقت تھا، عیسیٰ علیہ السلام اپنے دوستوں کے ساتھ ایک جگہ عبادت کر رہے تھے جب سپاہی اور یہودا عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے اس گھر میں گھسے تو اللہ کا انتظام شروع ہوا۔ یہ انتظام اتنا خاص تھا کہ آج تک یہودی اور عیسائی دونوں اس میں الجھے ہوئے ہیں۔ اللہ نے اس پل عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا، اور ساتھ ہی اللہ نے ایک اور حیرت انگیز چیز کی، غدار یہودا کی شکل کو ایک دم ہو بہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا بنا دیا۔ سپاہی اندر آئے، انہوں نے دیکھا کہ عیسیٰ کی شکل والا آدمی کمرے میں ہے۔ انہوں نے اسے پکڑ لیا۔ وہ آدمی یعنی یہودا چلاتا رہا، ارے او نادانو، یہ میں نہیں ہوں، میں تو یہودا ہوں، میں وہ ہوں جو تمہیں پکڑوانے آیا ہوں۔ تم مجھے کیوں پکڑ رہے ہو؟ سپاہیوں نے مذاق اڑایا۔ واہ کیا ناٹک ہے، اب سولی سے بچنے کے لیے کیا کہہ رہے ہو کہ میں یہودا ہوں؟ ہم پہچانتے ہیں تم عیسیٰ ہی ہو۔ یہاں تک کہ وہاں موجود عیسیٰ علیہ السلام کے کچھ دوست بھی پہچان نہیں پائے کہ یہ اصلی عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے، اور اس طرح غدار یہودا اسکریوتی کو ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر پکڑ لیا گیا، بے عزت کیا گیا اور سولی پر چڑھا دیا گیا۔ قرآن نے اس سچ کو ہمیشہ کے لیے صاف کر دیا کہ انہوں نے عیسیٰ کو نہ مارا، نہ سولی دی، بلکہ دھوکے میں کسی اور کو ان کی شکل میں دیکھا۔ اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر کو دشمنوں کے ہاتھوں سے بچا لیا اور غداروں کو ہی اس کے کرموں کی سزا ملے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ ہے۔ وہ اکیلے ایسے پیغمبر ہے جو ابھی بھی زندہ ہے اور قیامت سے ٹھیک پہلے واپس دنیا میں آئیں گے۔ ان کا واپس آنا کوئی عام بات نہیں ہے۔ وہ دمشق یعنی سیریا کے ایک سفید مینار پر اتریں گے۔ وہ دنیا کے سب سے بڑے فتنے دجال کو اپنے ہاتھوں سے ماریں گے۔ وہ زمین پر انصاف اور شانتی پھیلائیں گے جیسے پہلے کبھی نہیں ہوا ہے۔ اس طرح اللہ نے نہ صرف عیسیٰ علیہ السلام کو بچایا بلکہ انہیں آخری زمانے کے لیے ایک مسیحا بنا کر بھیجا ہے جو لوٹ کر اس دنیا کو پھر سے نیک بنائیں گے۔ تو آج کی ویڈیو یہیں تک تھی۔ واقعی اگر آپ کو پسند آتی ہے تو ایک پیارا سا کامنٹ کر سکتے ہیں۔ ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں۔ تھینک یو سو مچ۔